جادو جادو اور جادو۔ آج کی ہماری اکثریت اس بات کی قائل ہو چکی ہے کہ جب بھی اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھ پر جادو کیا گیا، مجھ پر جادو کیا گیا۔ ہمارے مرد وہ بھی جادو کا رونا رو رہے ہیں، ہماری عورتیں وہ بھی جادو کا رونا رو رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور کی پریشانیوں میں مبتلا ہر شخص جادو کا شکار نہیں، لیکن ہمارا ایک ذہن بنا دیا گیا ہے۔ ایسے جعلی عاملوں نے جن کو کلمے تک نہیں آتا، نماز تک نہیں آتی، انہوں نے ہمارا ذہن بنا دیا جب بھی تھوڑی تکلیف آئی کہ تمہارے اوپر جادو کیا گیا، تمہارے اوپر جادو کیا گیا۔ بھائی ہر مسئلہ جادو کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا، بہت سارے مسائل خود قرآن و حدیث کی روح سے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ کے فرامین آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب انسان برائی کی طرف جاتا ہے، اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حالات اس میں مشکل پیدا کر دیتے ہیں، حالات کی تنگی پیدا کر دیتے ہیں، تاکہ میرا یہ بندہ مجھ سے دور نہ بھاگے، میری طرف رجوع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھیں، جب بھی کوئی مشکل آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، وظائف کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وظائف نہیں بتائے؟ کیا صحابہ کرام کو مختلف وظائف کی تلقین نہیں کی؟ کیا مشکل حالات میں ان کو مشکل سے نکلنے کے لیے مسجد کی طرف جانے کا اہتمام نہیں بیان فرمایا؟ آج کے دور میں بھی مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، اس کا حل یہی ہے ہم ان وظائف کی طرف آ جائیں، مساجد کا انتخاب کریں، بجائے یہ کہ ہم جعلی عاملوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ بھی ضائع کریں، اپنی دولت بھی ضائع کریں۔ اس کے بجائے ہم اپنے رب کی طرف جا کر اس رب کے سامنے 2 سجدے کیوں نہیں لگاتے؟ ہم اپنے مسائل اپنے رب سے حل کیوں نہیں کرواتے؟ بجائے کہ ہم مسائل لے کر عاملوں کے پاس جائیں، دوسرے تیسرے بندوں کا انتخاب کریں، کیوں اپنے خدا کے سامنے نہیں جاتے؟ آج یقین کیجئے ہزاروں مسائل اس قسم کے ہیں جو ہمارے برے اعمال کی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں۔ آج اگر ہم ان مسائل کے حل کے لیے مساجد کا انتخاب کریں، مساجد کی طرف جانا شروع کریں، سجدوں کا انتخاب کریں، سجدے کرنا شروع کریں، اللہ کی قسم ہمارے سینکڑوں مسائل ان 2 اور 4 سجدوں سے ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو بندہ میری عبادت کرے گا میں اس کے سارے غموں کو دور کروں گا، ساری پریشانی کو دور کروں گا، اور اس کے ہاتھ کو میں وسیع کروں گا، اس کے رزق کو میں وسیع کروں گا، اس کے مال و دولت کو وسیع کروں گا، ہر طرح کے غم سے اس کو آزاد کروں گا۔ بندہ میری عبادت سے اعراض کرے گا، اس کا ہاتھ ہر وقت کام پہ لگا ہو تب بھی اس کی پوری نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ وہ مہنگائی کا، وہ پریشانیوں کا، وہ تکالیف کا رونا رو رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس معاشرے میں کچھ اس قسم کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو کام مختصر وقت کے لیے کرتے ہیں لیکن آرام سے کھاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب انسان فطرت کا باغی ہو جائے، اللہ کا باغی ہو جائے، وہ کچھ بھی کر لے سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور جو بندہ جتنی بھی مشکلات ہوں اللہ کی مان کر، اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے چلتا رہے، اس نے دنیا کی کوئی چیز اس میں تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج اگر ہم اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، مسائل کا حل چاہتے ہیں، تکالیف کا حل چاہتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق مساجد میں جا کے سجدے کرنے ہوں گے، گھروں میں سجدے کرنے ہوں گے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور جس دن ہم اپنے رب کے احکامات کی تعمیل شروع کریں گے، یقین کیجئے اسی دن سے ہماری پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔